ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے. آپ کہہ دو ہاں، نہیں کہہ دو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. موت کو یاد کرنے سے اللہ مرتبے بلند کرتا ہے، اللہ نیک بناتا ہے. جو موت کو بھول جاتا ہے زندگی میں کبھی نیک نہیں بن سکتا. سنو بھئی، ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے بھی ایسی باتیں کرتا ہوں، محفل میں نہیں کر رہا ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ موت کی یاد، مولا علی فرماتے ہیں اگر تو موت کو یاد کرے گا پھر بھی تجھے موت آئے گی، یاد نہیں کرے گا تو پھر بھی مرے گا، مگر یاد کرے گا تو آسانی سے مرے گا، اور اگر یاد نہیں کرے گا بڑی سختیوں کے ساتھ تیری موت آئے گی. مولا علی فرماتے ہیں تو جس موت کے ذکر پہ ڈر جاتا ہے، یہ بتا جب وہ موت آئے گی جس کے ذکر کو تو ڈر جاتی ہے میری بہن، موت کا ذکر سنتے ہی کہ کچھ دنوں کے بعد پھر تجھ کو اور دوسری عورتیں اور مردوں کو دوسرے مرد ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر قبر کے اندر چیخیں پکاریں بلند ہوتی ہوئی. نہ جانے کتنے محلوں سے کتنے جنازے جا چکے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، اور ان کی لاشوں پہ اٹھتا ہوا شور ایک ہائی جو ہے وہ وائس بلند ہوتی ہے، اور روز آئے اوپر بڑی بلند آوازیں. کتنے محلوں میں روز 3 1 2 ہفتے کے بعد ہر محلے میں ایک موت دو موت ایک گاؤں میں ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگ روتے ہیں جیسے آپ جی نہیں پائیں گے. ایسی میری بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں. کب تک اپنی آنکھوں کو اپنی اسی طرح سے جیسے کبوتر پہ حملہ کیا بلی نے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، حالانکہ وہ اڑ سکتا تھا. ایسے ہی موت کے ذکر پہ ذکر نہ بدلواؤ، بلکہ موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو گے تبھی گناہوں سے بچو گے. میری بہنیں سوچے، میرے بھائی سوچے، جیسے ان کی دادیاں، ان کی نانیاں، کتنوں کی مائیں، کتنوں کی بہنیں، کتنوں کی بیٹیاں، اور کتنوں کے باپ، اور کتنوں کے دادا، کتنوں کے پردادا قبروں کے اندر چلے گئے. میں اور آپ بھی انہی قبروں میں جانے والے ہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں موت آ کر کے رہے گی. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبیریں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. فرماتا ہے ہاں جان جاؤ گے، پھر ہاں جان جاؤ گے. مولا علی فرماتے ہیں ایک بار قبر میں جانو گے، ایک بار حشر میں جانو گے. صرف پیسہ پیسہ کمانے والے تمہاری طرح میری طرح نہ جانے کتنے نوجوان، یہ جو نوجوان اپنی جوانی پہ گھمنڈ اور ناز کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے ابھی نہیں مریں گے. 22 سال کے نوجوان کا ویڈیو وائرل ہے اور وہ چلا رہا ہے انفیڈ پروڈکٹ، اور وہ فلم دیکھ کے آ رہا ہے. اس کو خبر نہیں ہے کانوں میں لیڈ لگا کے اپنے گھر پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا. موت نے جب اسے آئی تو اتنی بھی مہلت نہیں تھی کہ کانوں سے وہ لیڈ نکال دیتا جس سے وہ گانے سن رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. کلمہ پڑھ لیتا. موت نے اس کو بلٹ روکنے تک کا موقع نہیں دیا. بلٹ پہ ہی اس کا دل کا دورہ پڑا مر گیا. وہ جو کہتا تھا اپنے گھر جاؤں گا، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ قبر میں جائے گا. 15 سال کا حافظ قرآن، حفظ مکمل ہے اس کا، سر پہ دستار بندنی ہے. اگلے ہفتے قاری صاحب دھیان دیجئے، اگلے ہفتے دستار ہونی ہے، اور بیٹا آیا ہے، نہایا ہے جمعے کی چھٹی میں، اور پھر مسجد میں جا رہا ہے. راستے میں اس کے دل کا دورہ پڑا، گر گیا. ہسپتال میں گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ تو انتقال کر چکا ہے، یہ تو مر چکا ہے. ماں گئی، میرے لاڈلے، میرے بیٹے، میرے اور بچے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، مگر تو کیسے کھانا کھاتا تھا؟ مدرسے کی دال روٹی. میرے بچے تو نے 7-8 سال کی عمر سے اپنے کپڑے دھونے شروع کر دیے. میرے لاڈلے، میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، اور جب میں قبر میں جاؤں گی اور قبر کی اندھیرے مجھے ستائیں گے تو میرا حافظ قرآن جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ مجھے بخش دے گا. مگر تو نے یہ کیا کیا میرے لاڈلے؟ ماں کو کیسا درد دیا؟ باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میں بڑا پاپی ہوں، مجھے امید تھی کہ میرا جب جنازے کی نماز تو پڑھائے گا تو اللہ مجھے ضرور بخشے گا، مگر میرے بیٹے یہ تو نے کیا کیا کہ تو نے اپنے میرے کانٹوں پر کیسا بوجھ سوار کروا دیا. میں اپنے جوان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں کی لاشیں نکلی جا رہی ہیں، بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جاتے ہیں.
اور ہم کو نہ جانے کس چیز کی ابھی انتظار ہے، کس کا انتظار ہے؟ ہم ابھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو 2 ہفتے پہلے 4 لڑکے کبھی دنیا پہ دیکھا کرو، عبرت کی نگاہیں پیدا کرو کہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک چلا رہا ہے گاڑی اور باقی ڈانس دیکھ رہے ہیں، اندر مسلمان ہیں چاروں، اچانک گاڑی اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے ڈس بیلنس ہو کے ایک جا کر کے کھمبے سے ٹکرائی، چاروں کے چاروں موقع پر موت ہو گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، لوگ کہہ رہے ہیں گھر والے تھکے روتے روتے کب جنازے آئیں گے؟ کہا نہیں ابھی پوسٹ مارٹم ہاؤس بند ہو گیا، ابھی ان کے پاس لاشیں بہت تھی، صبح کو چیرے جائیں گے۔ چاروں لاشیں صبح کو چیرنی شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، غور تو کرو، کبھی سوچو تو، مگر میں آج سے 7 سال پہلے میں نے 2 پوسٹ مارٹم کی باڈیوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے غسل دیا تھا۔ آج بھی میرے بھائیوں میں اس کو بھولا نہیں پاتا کہ وہ 2 سگے بھائی، ان کی ماں کے دل پہ کیا گزری وہ ایک الگ سی بات ہے، مگر ان کے جب میں نے سر کو اٹھایا تو پوسٹ مارٹم کی وجہ سے میرا ہاتھ ان کے سر کے اندر گیا، ایک اس کی ہڈی انگلی پہ لگی، خون نکلا، میں رونے لگا، کہنے لگے روکے سگے صاحب تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، درد کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے آرام سے میرے غسل لے، غسل دینے والے تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہوگا، جب وہ چیرتے ہیں گلینڈر سے سر کو چیر دیا، پورے پیٹ کو چیر دیا، پھر اس کے اندر ٹانکے لگائے، اور کس بات کے گھمنڈ ہے تجھے؟ یاد رکھ نوجوان، اگر تو گندی تصویریں دیکھنے کا عادی ہے تو تو گندی تصویریں دیکھتے دیکھتے ہی مرے گا۔ اگر تو بدنگاہی کرنے کا عادی ہے تو بدنگاہی کرنے والا ہی بن کے مرے گا۔ اگر تو بے نمازی ہے تو بے نمازی مرے گا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال میں جینا شروع کر دے۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے، اب اگر تو شادیوں میں ناچ رہا ہے تو ناچتے ناچتے مرے گا۔ وہ بریلی کا 50-40 سال کا 45 سال کا آدمی اپنا برتھ ڈے منانے کے لیے ہال بک کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد ناچتا ہے۔ نام اس کا محمد وسیم تھا، مر گیا، بیوی کے ساتھ ناچ رہا تھا، ناچتے ناچتے موت آ گئی۔ کیا تم بھی ایسی موت مرنا چاہتے ہو؟ بولو، تم بھی بغیر کلمے کی موت مرنا چاہتے ہو؟ تو بتاؤ پھر یہ زندگی کیوں ہے؟ یہ بتاؤ جب بے نمازی ہو تو بے نمازی تو مرو گے نا، جب بدنگاہی کر رہے ہو تو بدنگاہی کر کے مرو گے۔ ایسی زندگی جیو جس میں تم مرنا بھی پسند کرتے ہو، تم آج سے ویسی زندگی جینا شروع کر دو۔ ایسی زندگی نہ جیو کہ مرتے وقت تمہیں کلمہ یاد نہ رہے، ایسی زندگی جیو جیسی بریلی کی اس قلندر نے جی تھی۔ 92 سال کی عمر ہے، مغرب کے بعد انتقال کا دن ہے آج، مغرب کے بعد وصال کا دن ہے آج عرس کا دن ہے اس بزرگ کا۔ 92 سال کی عمر ہے ان کی، اور ان کی آنکھیں بند ہوئی ہے، کشی تاری ہو گئی، اور کشی جب تاری ہوئی تو رات کے 12 بجے آنکھ کھلی۔ پہلا سوال معلوم ہے کیا کیا؟ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ مریدوں نے کہا نہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ لوگوں نے وضو کرایا، آپ نے کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا، پھر لوگوں نے کھڑا کر دیا۔ کھڑا تو نہیں ہونے کی طاقت تھی، مگر نماز کی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ 40 منٹ اپنی عمر کی آخری نماز کھڑے ہو کے پڑھی، آرام سے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان سے پوری 40 منٹ نماز پڑھی۔ اس کے بعد تسبیح پڑھی، اس کے بعد اپنے مریدوں سے کہا مجھ سے کوئی اگر غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ پڑھو کلمہ۔ اب سارے لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، 200-250 لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ وہ بریلی کا قلندر بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے یہ گئے وہ گئے، میاں اس قلندر نے دنیا کو بتا دیا کہ ایسا کلمہ نہ پڑھو کہ موت کے وقت میں دوسرا کلمہ یاد دلائے، دوسرے تم سے کہے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اتنا کلمہ پڑھو کہ موت کے وقت تم لوگوں کو کلمہ یاد کرا کے چلے جاؤ۔ اس بریلی کے قلندر کا نام تھا حضور مفتی اعظم آل، جس نے کہا تھا وقت مختار نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں
یہ کیسی زندگی جی رہے ہو نوجوانوں؟ کیسی زندگی جی رہے ہو؟ احساس تک نہیں مجھے اور آپ کو کہ موت اگر آ جائے، میری بہنوں کو احساس نہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، دھیان سے سننا میری بات، بہت غور سے سننا، اس سے اچھی بات نہیں کہتا ہوں، میں پوری تقریر میں بات کا بیان کر رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا سید صاحب میرے لیے دعا کریں میرے بچوں سے۔ میں نے کیا ہوا؟ تو رونے لگا۔ کچھ دیر اس کو روتا رہا، میں اس کو چھپاتا رہا، کوئی 10-20 منٹ تو وہ روتا ہی رہا۔ میں نے کہا بات تو بتاؤ۔ کہنے لگے میرا ایک بچہ 5 سال کا ہے۔ قاری صاحب دھیان دیجیے، ایک بچہ 5 سال کا ہے۔ جو لوگ ان جلسوں میں آتے ہیں مگر دھیان بات پر نہیں دیتے، ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہم جلسوں میں کیوں آئے ہیں۔ بس دھیان دو میری بات میں۔ وہ آ کر کے بوجھ بنتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے، اور بوجھ تو زندہ رہے تب بھی بوجھ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کچھ لوگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ زندہ ہوتے پھر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ روتا رہا بہت دیر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دھیان سے سننا۔ کہنے لگے میرا 5 سال کا بچہ ہے، ایک میرا 8 سال کا بچہ ہے۔ میری بیوی نے کہا دونوں بچوں کو ڈانٹو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دونوں گندی تصویریں موبائل میں 50 ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور میرا بڑا والا بیٹا چھوٹے والے نے کہا بڑے والے سے گندی ویڈیو لگا، تو چھوٹے والے نے جب کہا تو بڑے والے نے لگائی، وہ گندی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ سید صاحب میں نے انہیں ڈانٹ دیا، اور انہیں خوب میں نے بڑے والے کو مارا بھی، مگر پھر میں نے اپنا سجدہ کیا اور کہا مالک، میرے نبی کی حدیث شریف ہے نا، ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے۔ کہنے لگا میں رونے لگا۔ میں نے کہا میرے مالک آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں گندی فلم کبھی نہیں دیکھوں گا۔ وہ کہتا ہے میں خود گندی تصویریں دیکھنے کا عادی تھا، تو میری اولاد کے اوپر یہ اثر پڑ گیا۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو آنکھوں سے زنا کر کے آیا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا غیب کی باتیں بتانے لگے؟ فرمایا نہیں میں اپنی فراست سے بتا رہا ہوں کہ تیری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں۔ آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ، ایک لڑکا تیزی کے ساتھ انسٹاگرام کی ریل کو جو ہے نا وہ ہٹا رہا ہے، چلاتے اپنی سگی بہن کا ویڈیو جب دیکھا ناچتے ہوئے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کانپتا ہوا ماں کے پاس پہنچا کہ میری ماں کیا میری بہن ویڈیو بناتی ہے؟ کہ میں نہیں جانتی، اس سے جا کے پوچھ لے۔ جب پوچھا تو کیسے جھوٹ بول سکتی تھی، سامنے تو ویڈیو تھی۔ کہنے لگی ہاں بناتی ہوں۔ کہ کیسے بناتی ہے؟ میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، کہ جیسے تو چھپ کے دیکھتا ہے میں ویسے ہی چھپ کے بناتی ہوں۔ آپ مزے لے رہے ہو زندگی کے، جب اپنے گھر میں آگ لگے گی تب کسی کو ہوش آئے گا۔ کل ایک لڑکے کا ٹیلی فون آیا دلی سے، لگا سید صاحب یہاں یونیورسٹیز میں، یہاں کالجز میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں ہاسٹل میں، غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے 80% لڑکیاں رہتی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں۔ انہوں نے اپنے ماتھوں پہ غیر مسلموں کے علامتی نشان لگا کہ ہم کو جگانا چاہا، مگر ہم نہیں جگے۔ میں تقریر میں کیوں اتنا دل لگاتا ہوں؟ مجھے حضور کو منہ دکھانا ہے، مجھے اپنے آقا کو منہ دکھانا ہے۔ میں تو اپنی ساری ان بہنوں اور بیٹیوں کی تو ان کی جوتیوں کی خاک میری سر کا تاج
جو پردہ اس زمانے میں بھی کرتی ہیں. مسلمانوں میں دو طرح کی لڑکیاں ہیں. تیسری کوئی تمہیں لڑکی نہیں ملے گی. ایک تو وہ ہے جو کہیں پردہ نہیں کرے گی, کہیں بھی پردے میں نہیں رہے گی, اس کو کتنا ہی سمجھا دو وہ نہ نماز پڑھے گی نہ قرآن پڑھے گی. ایک وہ ہے, اس سے کہو. اور ایک وہ ہے جو میاں کالج کے باہر کھڑی ہے, اس سے کہہ رہے ہیں اگر تجھ کو ایگزام دینا ہے تو اپنا برقع اپنا یہ حجاب اتار. وہ کہہ رہی ہے میں ایگزام تیرا چھوڑ سکتی ہوں, نبی کا نام نہیں چھوڑ سکتی. اور میں تم کو کربلا کی بات بتانے لگا ہوں. کربلا جب بیان کیا کرو تو ذرا دل بڑا کر کے بیان کیا. میں کہہ رہا ہوں حسین ایسا بیان کرتے ہیں لوگ جیسے امام علی مقام کے دروازے گھر گئے تھے, ان کو وہاں سے نکلنا تھا. نہیں ایسے بیان نہ کیا کرو. تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یزید کی بحث سے انکار کے بعد حسین جب کربلا کی طرف چلے تو صرف 72 لوگ تھے ان کے ساتھ, اور یزید نے لشکر بھیجا تھا 22,000. کتنا؟ 22,000. ارے 1,000 کافی تھے, 500 کافی تھے. یہ بتاؤ 500 کافی ہو سکتے تھے نہیں, 200 کافی ہو سکتے تھے نہیں, مگر جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا یزید 72 کے لیے تو نے 22,000 کیوں بھیجے, یزید نے کہا تو نے 72 تو دیکھ لیے, یہ نہیں دیکھا علی کے پوتے کتنے ہیں اور بیٹے کتنے ہیں. اگر سب ایک ساتھ آ گئے تو 22,000 پہ بھاری پڑ جائے. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو کچھ موبائل کے بیمار کھڑے ہیں. ادھر دیکھو سب ان کو دیکھو نظارہ. یہ بربادی ہے مسلمانوں کی کہ یہ جلسے میں آ گئے ہیں پھر بھی میرے بھائی یہاں نہیں آ سکتے, ہے نا. موبائل کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں. ادھر دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں موبائل کی غلامی. ادھر دیکھو جیسے مثال کے طور پہ یہ میرا موبائل ہے ایگزامپل, اس سے اچھے موبائل غیر لوگوں کے پاس ہیں, بڑی بات نہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں, میں باتھ روم میں جاؤں گا اسے لے کے نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے, نہیں جاتا. میں کھانا کھاتا ہوں اسے لے کے نہیں جاتا. کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو تب میں موبائل یوز نہیں کرتا. اور جب کوئی بے وجہ میں موبائل کی ویڈیو میں نہیں دیکھتا, 4 لوگ بیٹھے ہو تب بھی میں موبائل میں نہیں لگا رہتا. ابھی تک میں موبائل کا مالک ہوں. مگر پھر وہ جو باتھ روم میں اپنے ساتھ لے کے جائے, جو 4 لوگوں میں بیٹھ کے بھی موبائل میں لگا رہے, اور جو کھانا کھائے پھر بھی موبائل لے کے, اب وہ موبائل کا مالک نہیں, موبائل اس کا مالک ہو گیا. سمجھے؟ 5 سال سے 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل بے وجہ دیکھنا یہ بیماری ہے. یہ نوجوان اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا. امریکہ میں جا کے دیکھو لوگوں کی اسکرین ٹائم پہ بھی ریسرچ ہوا ہے, پڑھا کرو, گوگل نے ریسرچ کیا تو اس امریکہ کے لوگ 1.5 سے 2 گھنٹہ موبائل 24 گھنٹے میں دیکھتے. اور جو تمہیں کھلونا دے دیا نا انہوں نے اوچھوں کو, اور پورے دن اس میں انسٹاگرام فیس بک میں سب سے زیادہ سستا یہی پہ چل رہا ہے. اور یہ سمجھ رہے ہو ہم بڑے کامیاب, زندگی برباد کر رہے ہو. یاد رکھو وقت کے جیسا انتقام کوئی نہیں لیتا. جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کر کے چھوڑتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. حسین ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. حسین امام علی مقام, ذرا توجہ تو کرو میری طرف. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حسین کو یہاں سے بیان کرنا ٹھیک نہیں. اقبال نے کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, جب لوگ یہ کہتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کیا ہے, حسین نے کربلا میں شریعت بچائی ہے, حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, سر کٹا دیا, حسین نے دین بچا لیا, قربہ کٹا دیا, تو میں اس سے کہتا ہوں یہ بات ادھوری ہے. پوری بات یہاں سے ہوتی ہے. کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے کہ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے, پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. دل لگا کے بولو, دل لگ رہا ہے, آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگا کے تو بولو, مسکرا کے تو بولو. بچے پہ اثر ماں باپ کا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد نہیں, ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے.
اسی وجہ سے تو غوث آدم ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہوئے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. اب ادھر کیا ہوا بھیا؟ ہلکے بات کرو, سائلنٹ. دل لگا